السلام علیکم دوستو، میں ہوں آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں دی آفتاب ٹی وی۔ دوستو، یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ فرعون کی لاش کی ممی کی پہچان کیسے ہوئی۔ حالانکہ 1891 سے پہلے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ فرعونوں کی لاشیں کہاں ہیں، ان کے واقعات کہاں ہیں، ان کے واقعات ہیں بھی کہ نہیں۔ حالانکہ کتاب تورات زنجیر میں بھی ان کے بارے میں ذکر تھا اور قرآن پاک میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون سمندر میں غرق ہو کر مر گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کے حکم سے سمندر نے راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا، ساری کتابیں خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کا بہت عجیب ذکر ہوا کہ ہم تیری لاش کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ دوستو 3500 سال قبل پیش آیا۔ فرعون کے مرنے کے بعد سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش کو باہر نکال دیا اور اس کے لشکر کا نام و نشان نہ رہا۔ مصر کے ایک آدمی نے اس کی لاش کو دیکھا اور دربار میں جا کر اطلاع کر دی، اور درباریوں نے اس کی لاش کو بہت اہتمام سے تابوت میں رکھ دیا تھا۔ فرعون جو کہ سمندر میں مرا تھا، اس کی لاش کے اوپر نمکیات کی وہ تہ رہ گئی تھی۔ مصریوں نے ایسے ہی اسے حنوط کر کر محفوظ کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین نے بہت سے انقلاب دیکھے، سب کچھ زمین کے نیچے غرق ہو گیا۔ یہ واقعات بس کتابوں میں ہی رہ گئے تھے اور تعمیرات میں رہ گئے تھے۔ اس کے بعد 2000 سال بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پر نازل کی گئی کتاب میں اس بارے میں واضح لکھا ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں فرعون کی لاش محفوظ کرنے کی بات بھی کی گئی تھی، جس کی سچائی پر اہل اسلام کو پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ اس کی لاش کہاں پر محفوظ کی گئی ہے۔ 1871 میں مصر کے شہر الحرمیہ میں رہنے والا ایک غریب چور احمد عبد الرسول کو فرعونیوں کی لاشوں کی جگہ پر جانے والی رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول وہاں پر چھوٹی موٹی چوریاں کیا کرتا تھا۔ احمد عبد الرسول جو کہ چوری کے سلسلے میں پھر رہا تھا، اس سے فرعونیوں کی لاشوں تک جانے کی رسائی مل گئی۔ اس نے وہاں پر گڈھا کھودنے کی کوشش کی اور مصری لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ 1821 میں جب وہاں پر کھدائی کی گئی تو وہاں پر فرعون کی ممی ملی۔ اس کے تابوت کے اوپر اور اس کے سینے پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، جس سے پتہ چل رہا تھا یہ فرعون ہے۔ اس کا جائزہ لیا گیا تو اس کے سینے پہ لگی ہوئی نمکیات کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ فرعون ہی ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے دنیا بھر کے بڑے سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے اور فرعون کی لاش پر سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ فرعون ہی ہے، کیونکہ اس کے سینے پر لگی نمکیات سے معلوم ہوا یہ فرعون ہی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ فرعون کی لاش کو فرانس لے کر جانے کی تیاری کی گئی۔ جب فرعون کی لاش کو تابوت میں ڈال کر وہاں پر لے کر جایا گیا تو وہاں کے فرانسیسی صدر، اعلیٰ عہدیدار اور سارے لوگوں نے فرعون کی لاش کا استقبال ایسے زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ سارے فوجیوں نے اسے سلامی دی، اسے وہاں کے ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا، جن کا سب سے اوپر والا ڈاکٹر موریس تھا۔ فرعون کی لاش کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔
تو ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تو وہ ڈاکٹر مورس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو وہ اس بات کی تحقیقات کے لیے دوسرے دیشوں میں گیا اور اسے معلوم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری آخری کتاب۔ اسے معلوم تھا جہاں فرعون کی لاش ملی وہ ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے وہ وہاں پر گیا اور وہاں کے سائنسدانوں سے ملا، اور سائنسدان نے وہاں پر قرآن مجید نکال کر آیت نمبر 91 اور 92 کا ترجمہ کر کر اسے سنایا کہ کیسے اس کی لاش کو سمندر میں ڈھونڈا جائے گا، اس کے بعد کیسے اسے سائنس کے ذریعے دوبارہ نمودار کیا جائے گا۔ سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا۔ سبحان اللہ۔ تجھے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا کر ایسے رکھ دوں گا۔ فرعون کی لاش سبھی کے سامنے ہے اور ایک ہی انٹرنیٹ کے کلک پر آپ کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ یہ سب سوچنے کے لیے، عبرت کے لیے کہ ہمیشہ رہنے والا اور عبادت کے لائق وہی ہے، کا خالق اور رازق وہی ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب یہ آیت کا ترجمہ سنا تو وہ کہنے لگا، بے شک اللہ پاک سچے ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں، اور اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، اور وہ تبھی مسلمان ہو گیا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو